بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي أكرم الضيف ولو كان كافرا. محترم مومنین ذوی الاحترام، وہ گروہ انسانی جن کا حق ہمارے اوپر اسلام نے، تہذیب اور تمدن اسلامی نے عائد کی ہے، ان گروہوں میں سے گروہ مہمانوں کا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف ہمارے پاس ہی مہمان آئے، بلکہ بعض اوقات ہم دوسروں کے مہمان ہوتے ہیں اور بعض اوقات دوسرے ہمارے پاس مہمان ہوتے ہیں۔ لہذا مہمانوں کا حق جو ہے وہ میزبان کے اوپر، اور میزبان کا حق جو ہے وہ مہمان کے اوپر عائد ہے۔ اسلام نے کسی کو بھی کسی کی حق سے محروم کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ بتائے ہوئے ان زرین اصولوں کے اوپر، اسلام کے وضع کیے ہوئے ان بہترین قوانین اور دستورات کے اوپر، آئین انسانی کے اوپر عمل کیا جائے۔ مہمان جب کسی کے گھر میں تشریف لاتے ہیں تو اس کے دو فائدے ہیں۔ فوائد بہت زیادہ ہیں، میں اسے دو فائدوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ دنیاوی ہے اور دوسرا فائدہ جو ہے وہ اخروی ہے۔ آپ کہیں گے یقیناً کہ دنیاوی کیا فائدہ ہے مہمان کے آنے سے؟ تو دنیاوی فوائد میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں مہمان کوئی آ جاتا ہے تو یہ مہمان کا آنا جو ہے انسان کی صفات کو صقل دینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بھی صفات والا برترین اوصاف حمیدہ کے اندر چمک اور دمک لانے کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جب کسی کے گھر میں مہمان آتا ہے تو خداوند متعال اس مہمان کے ذریعے اس کے کرم کو صقل کر دیتا ہے۔ کرم کے جود و کرم کی جو صفت ہے اس کو بڑھا دیتا ہے، اس میں وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ محبت اور اخلاص میں اضافہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مہمان جب کسی کے گھر میں خدا بھیج دیتا ہے، جب آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں میزبان کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ دوستیوں میں رونق آ جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں بندہ ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ تمام دنیا کی یہی کوشش رہی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے لوگوں کے درمیان ہر دل عزیز ہو جائے، محبوب دلہا ہو جائے، مجذوب قلوب بندگان الہی ہو جائے۔ اگر خدا ایک مہمان کے، ایک بندے کی مہمانی کی وجہ سے یہ سب کچھ آپ کو عطا کر رہا ہے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور ایک بہت بڑا جو ہے نا منفعت کی
کا سودا ہے، بہت بڑے فائدے کا سودا ہے۔ عزیزان گرامی، رہی پر فائدہ اخروی از نظر آخرت، کیا فائدہ ہے مہمان کے آنے سے؟ کم از کم جو فائدہ ہے ایک مہمان کے کسی گھر میں آنے سے جو فائدہ ہے وہ کم از کم فائدہ کیا ہے؟ اس بندے کی بڑی بڑی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ انسان کے ہاتھوں سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ کون ہے کہ جس کے ہاتھ سے گناہ سرزد نہ ہو؟ شاید معصومین اور انبیاء کے علاوہ کوئی بشر نہیں ہے کہ جن کے ہاتھوں سے گناہ سرزد نہ ہو۔ گناہوں کا کفارہ خداوند متعال ایک مہمان کی، ایک بندے کی مہمانی کے ذریعے آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ میں نے اپنے گفتگو میں لابلائے سخن بارہا ان دروس میں کہہ چکا ہوں میں کہ خدا فرصت کے تلاش میں ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ بندے کے اوپر قیامت کے دن عذاب کرے۔ خدا نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں جا کے جلتا رہے، نہیں چاہتا ہے۔ کیسے چاہے گا؟ آپ اور میں ایک محدود زندگی اور محدود وسائل کے مالک ہوتے ہوئے بھی ہم اپنی کسی ناچیز چیز کو بھی اپنی آنکھوں سے تباہ ہوتے ہوئے دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے۔ بے شک تو خداوند متعال جس نے اس بشر کو اتنا خوبصورت بنا کے تمام نعمتوں سے آراستہ و پیراستہ کر کے بنایا، بنانے کے بعد اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی، اس کے کمالات کو دیکھنے کے بعد خود ذات پروردگار نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ جس مخلوق پہ خدا افتخار کرے، خدا کیسے برداشت کرے گا؟ وہ جلتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تبھی تو خدا چاہتا ہے کہ میں کبھی رمضان لے کے آؤں، کبھی شب قدر لے کے آؤں، کبھی شب جمعہ لے کے آؤں، کبھی شب برات لے کے آ جاؤں، ہاں جی، کبھی شب 15 شعبان لے کے آ جاؤں، کبھی شب 13 رجب لے کے آؤں، تاکہ میرے بندوں کو موقع ملے خدا سے بخشوانے کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ان شبوں میں بخشوا نہ جائے تو پورا سال کے کوئی بندہ کسی مومن یا مومنہ کی مہمان نوازی کر کے بخشے، اپنے گناہ معاف کروا دے۔ تو خدا اس تلاش میں ہے، اس کوشش میں ہے اپنے بندوں کو کسی نہ کسی بہانے ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنتی اور بہشتی بنا دے۔ عزیزان گرامی، بات میں تمہاری کرنا نہیں چاہتا، مختصر کلام عرض کروں گا۔ رہی بات اسلامی تہذیب اور تمدن کا تقاضا یہی ہے، اسلامک کلچر کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اگر کوئی بندہ آپ کے گھر پہ مہمان آ جائے تو آپ اس کا کیا کریں؟ بہترین انداز میں احترام و اکرام کریں۔ آپ اگر جو اکرام کریں گے، جو تکریم اور جو احترام مہمان کا کریں گے، آپ معمولی کام نہیں کر رہے ہیں، آپ سیرت انبیاء علیہ السلام کے اوپر عمل فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی سیرت یہی تھی کہ مہمان بلاتے تھے۔ میں نے یہاں پہ روایت پڑھی ہے، ابراہیم کوئی ایک وقت کا کھانا بغیر مہمان کے اپنے گھر میں تناول نہیں فرماتے تھے۔ کھانے کا وقت ہوتا، اگر کوئی مہمان نہ ہوتا تو جا کے چوک پہ انتظار کرتے کہ کوئی بندہ یہاں سے گزرے تاکہ میں اس کو گھر میں لے جا کے مہمان بناؤں، سامنے کھانا کھاؤں۔ سیرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ عزیزان گرامی، ابراہیم کے مہمان نوازی کا یہ عالم ہے۔ کچھ جوان ابراہیم کے گھر پہ بائنوان میں ناآشنا افراد آ گئے۔ ابراہیم کے گھر پہ نبی تھے، خدا کا رسول تھے، مقرب بندے پروردگار تھے۔ آتے ہی حضرت ابراہیم فوراً چلے گئے گھر پہ، جا کے جہاں پر بیل بکریاں رکھے ہوئے تھے اس کو فوراً ایک بکری کو ذبح کیا، کرنے کے بعد اس کو کباب کرنے کے بعد مہمانوں کے پاس پیش کیا۔ مہمانوں نے ابراہیم کی اس مہمان نوازی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ہم تو نہیں کھاتے۔ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے آپ ان کے لیے مہمان نوازی کی تو بڑھایا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں خداوند متعال نے بھیجا ہے، ہم فرشتگان الہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی مہمان نوازی کے دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے سنا تھا ابراہیم جیسا مہمان نواز اس کائنات پہ سروئے زمین پر کوئی نہیں ہے، ہم اسی کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، واقعی ہم نے آپ کو بہترین مہمان نواز پایا۔ سبحان اللہ۔ بر محمد والے محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ حضرت لوط کے قوم کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں۔ لوط کے قوم، حضرت لوط کے پاس کچھ جوان آ گئے تو پوری قوم میں لوط ٹوٹ پڑے۔ حضرت لوط نے ان جوانوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر ان مہمانوں کی اپنی جان کو جوخوں میں ڈال کے اپنے ہاتھ جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے قوم لوط سے ان مہمانوں کو بچایا۔ کہا ہے قوم
کیا تم نہیں سمجھی یہ میرا مہمان ہے؟ مہمان کی بقا کے لیے، حفاظت مہمان کے لیے، تکریم مہمان کے لیے، تجلیل مہمان کی خاطر میں نوح اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہوں، لیکن انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ سیرت انبیاء ہے۔ اگر کوئی مہمان نوازی کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو یقین کیجیے آپ سنت انبیاء و سنت ائمہ اطہار پر عمل کر رہے ہیں۔ سید المرسلین کی ذات نے مولائے متقیان سے عرض کیا، یا علی اکرم الضیف ولو کان کافرا، اے علی مہمان کی اس قدر مہمان کا احترام کرو، مہمان کی مہمان نوازی کرو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، بے شک سبحان اللہ، کافر ہی کیوں نہ ہو، چونکہ وہ آپ کے گھر پہ مہمان آئے ہیں، یہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ بات تھوڑا نہیں ہوگی، ورنہ آج کروں حضرت ابراہیم مہمان کی تلاش میں تھے تو ایک مہمان مل گیا، فوراً گھر پہ لے کے آنے کے بعد کھانا تناول پیش کیا، دسترخوان بچھایا، کھانا پیش کیا تو وہ فوراً کھانے لگا۔ حضرت ابراہیم اس کا ہاتھ پکڑا، کہا بھائی جس خدا نے تمہیں رزق دیا ہے اس کا نام لیے ہوئے تم کیسے کھاتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو۔ اس نے کہا میں اس خدا کو ہی نہیں مانتا جسے تو مانتا ہے۔ ابراہیم نے ہاتھ پکڑا، اٹھا لیا، سے باہر پھینک دیا۔ بھائی جب تم میرے خدا کو نہیں مانتا تو تجھے مہمان نوازی کرنے میں کیا فائدہ؟ باہر پھینک دیا، بیچ دیا، کھانا کھانے نہیں دیا۔ ابراہیم دوست خدا تھے، خلیل خدا تھے، غصہ ہے۔ خدا متعال کی ذات نے فوراً وحی بھیجا، ابراہیم آپ نے اچھا کام نہیں کیا، یہ کافر تھا تو میرا انکار کرتا تھا، یہ نہیں مانتا تھا، مجھ خدا کو نہیں مانتا تھا، کبھی بھی جب سے یہ پیدا ہوا ہے میں نے اس کا رزق نہیں روکا ہے، کبھی میں نے اس سے نہیں کہا کہ تم مجھے نہیں مانتے میں تمہیں کھانا نہیں دوں گا، کبھی میں نے نہیں کہا تم مجھے نہیں مانتے لہٰذا میں تمہیں مشکلات میں ڈالوں گا، نہیں کہا، بلکہ میں انہیں نعمتیں دیتا رہتا ہوں۔ یہ میرے کرم کا تقاضا ہے کہ میں انہیں دیتا ہوں، اور یہ ان کی ظرفیت کا تقاضا ہے، یہ مجھے نہیں مانتا۔ تو آج جانے گرامی حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا، کم از کم یہ میرا بندہ تھا اور آپ کا مہمان۔ حضرت ابراہیم فوراً چلے گئے، معافی مانگ لی اور اس بندے خدا کو واپس لایا، لانے کے بعد کھانا کھلانے کے بعد اس نے کھانے کے بعد اپنے گھر سے اسے باعزت فارغ کیا۔ تو اکرم الضیف ولو کان کافرا، کافر ہی کیوں نہ ہو مہمان، اس کی مہمان نوازی کرنا جو ہے ضروری ہے۔ امام باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا عرض کروں کہ آپ کی خدمت میں امام کی روایت، 5 امام کی روایت بیان کرنے سے پہلے کہ ایک آدمی جب خدا کو نہیں مانتا ہے تو خدا رزق تو دیتا ہے، رزق بند نہیں کرتا، لیکن خدا متعال چیز سلب کرتا ہے، چھین لیتا ہے، وہ توفیق ہے، سجدہ اور توفیق ہے عبادت۔ کافروں سے، منافقوں سے، فاسقوں سے خدا توفیق عبادت کو چھین لیتا ہے، توفیق بندگی اور اخلاص کو چھین لیتا ہے، لیکن رزق نہیں چھینتا، رزق سب کو ہی ملتا رہتا ہے۔ تو آج جو 5ویں امام علیہ السلام کی ذات نے ارشاد فرمایا، مہمان بن کے جب کوئی مومن یا مومنہ آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں تو اس کا حق آپ کے اوپر ہے اور آپ کا کچھ حق اس کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ ان حقوق کے ایک دیگر کا رعایت کرنا دونوں کے اوپر ضروری ہے۔ مہمان کا حق آپ کے اوپر یہ ہے جب مہمان آ جائیں تو آپ کو اس کے استقبال کے لیے جانا چاہیے۔ دروازے سے جیسے ہی مہمان کو آتے دیکھا فوراً اٹھ کے چلے جائیے اور مہمان کا استقبال کر کے اس کا اگر سامان وہ لے کے آیا ہے، بیگ شیگ لے کر آیا ہے تو اس کو اٹھا کے اپنے گھر پہ لے کے آ جائے، یہ حق ہے اس مہمان کا۔ لیکن جب وہ مہمان آپ کے گھر سے جانے لگے تو پھر اس کا حق یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے گیٹ کے دروازے تک، باہر تک بدرقہ کر کے اس کو پہنچا دیا جائے، یہ حق ہے اس کا۔ اگر کوئی ایسا حق ادا کرتا ہے، اس طرح مہمان نوازی کرتا ہے تو یقین کیجیے خداوند متعال جو ہے اس کی مشکلات دنیاوی و اخروی کو حل کر دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کبھی بھی مہمان سے یہ نہ پوچھیں کہ آپ کھانا کھا کے آئے ہیں یا کھانا کھائیں گے، اس طرح کی نہ پوچھیں، یہ حق نہیں ہے۔ بلکہ حق کیا ہے، جو بھی جب مہمان آ جائے، جو بھی آپ کے گھر پہ تناول حاضر ہے، جو کھانا آپ کے پاس تیار ہے، فوراً اسی کو بغیر مجبور کے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ یہ پوچھنا نہیں کھانا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے۔ ہمارے ایک عزیز تھے، خدا رحمت کریں،
جب بھی گھر پہ آتا تھا تو لوگ پوچھتے تھے کھانا نہیں کھائیں گے, چائے تو نہیں پئیں گے, یعنی جب پہلے ہی پوچھ رہے ہیں نہیں کھائیں گے نہیں پئیں گے تو کون کھائیں گے. تو مطلب اس طرح روایت کا جملہ یہی ہے کہ اس سے نہ پوچھیں بلکہ جو کچھ آپ کے پاس تیار ہے, جو مہمان آ رہے ہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, پیش کرنا ہے, تاکہ خداوند متعال جو ہے آپ کے رزق میں برکت عطا کریں. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مت سمجھو کہ مہمان آئے تو ایسے ہی خالی ہاتھ چلے جائیں گے. نہیں, مہمان جیسے ہی آپ کے گھر پہ آتے ہیں تو خدا کی رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مہمان اپنے ساتھ اپنا رزق آسمان سے لے کر آتا ہے, اور آپ کے گھر آنے کے بعد جب وہ کھانا کھانے لگتا ہے تو خداوند متعال آپ کے رزق میں برکت دینا شروع کر دیتا ہے. اور جب مہمان کھا کے فارغ ہو کے آپ کے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے گھر میں جتنی بلائیں ہیں, جتنی آفتیں ہیں, جتنی بیماریاں ہیں, مصیبتیں ہیں, تمام کے تمام مہمان کے پیچھے پیچھے آپ کے گھر سے نکل کے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. پیغمبر خدا نے جسے کوئی آدمی آگے پیغمبر کہا یا رسول اللہ گھر میں بڑی پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, رزق نہیں ہے, بیماریاں ہیں, گرفتاریاں ہیں, سختیاں ہیں, کچھ دعا کریں, آپ دعا کریں پریشانی حل کے لیے. پیغمبر نے فرمایا تم کھانے کی بندوبست کرو, میں تمہارے گھر پہ کھانے بن جاتا ہوں, مہمان بن کے آؤں. تو اس نے کہا سوچا دن میں ویسے بھی پریشانی ہے, اس کے بعد پیغمبر آئیں گے تو پھر اور بھی اہتمام کرنا پڑے گا. تو بہرحال پیغمبر نے جب فرمایا کہ میں تمہارے گھر پہ آؤں گا تم نے کھانے کا بندوبست کرنا ہے. پیغمبر گرامی اسلام چلے گئے, خود اکیلے نہیں گئے, اصحاب میں سے کچھ کو بھی ساتھ لے کر گئے. اس کے گھر پہ پہنچے, گھر پہنچنے کے بعد اس نے جو کچھ ہو سکتا تھا اپنا کھانے شانے کا اہتمام کیا, کھایا. کھانے کے بعد پیغمبر کے ساتھ اصحاب اس کے گھر سے نکلے تو پیغمبر نے اپنے کرم سے اس کے نگاہوں سے جو پردہ تھا وہ جو پیچھے تھے میزبان, نگاہوں سے وہ پردہ ہٹوا دیا. جب اصحاب کے ساتھ سید المرسلین نکلے تو اس نے دیکھا اس کے گھر کے اندر سے انواع و اقسام کی چیزیں حیوانات کی صورت میں نکل رہے ہیں, کتے ہیں, سانپ ہے, بچھو ہے, کیا کیا ہے, وہ سارے ان کے پیچھے جا رہے ہیں. وہ بیدار ہو, اس نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے میرے گھر سے, یہ سارے کہاں تھے, کیسے جا رہے ہیں. اس سے رہا لگ گیا, فوراً محضر مصطفیٰ میں جا کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھوں نے کیا کچھ دیکھا اور میں کیا دیکھ رہا ہوں, اتنے سارے حشرات, اتنے سارے حیوانات میرے گھر میں کہاں تھے اور کیسے آپ کے لوگ کے پیچھے جا رہے ہیں. پیغمبر نے فرمایا میں آیا ہی تمہارے گھر میں اسی لیے, یہ بھی تم دیکھ رہے ہیں یہ تم نے چن کے مہمانی کی ہے. سب مہمان کے ساتھ یہ ساری آفتیں, یہ ساری مصیبتیں, یہ ساری بلائیں ہیں جو تمہیں حیوانوں کی شکل میں نظر آ رہے ہیں, یہ سارے کے سارے مہمان کے ساتھ تمہارے گھر سے باہر جا رہے ہیں. یہ رحمت پروردگار ہے. محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پیغمبر نے فرمایا جب تک میری امت جو ہے مومنین کو ایک دوسرے کو تحفے اور ہدیے دیتے رہیں گے, جب تک امانتیں ایک دوسرے کے واپس کرتے رہیں گے, جب تک مال حرام کھانے سے میری امت بچتے اور پرہیز کرتے رہیں گے, جب تک میری امت کے اندر احترام مہمان باقی رہیں گے, اس وقت تک خدا کے رحمت مسلسل میری امت پہ نازل ہوتا رہے گا. میری امت جو ہے خیر اور نیکی پر ہوں گے, لیکن جس دن سے مہمان نوازی کو ترک کرے, حرام سے بچنے کا سلسلہ چھوڑ دے اور جا کے امانتیں واپس کرنا چھوڑ دے, تو یقین کیجئے اس دن سے میری امت کے اوپر مشکلات اور آفتوں کا سلسلہ شروع ہوگا. عزیزان گرامی کیا کروں, باتیں تو طولانی ہیں, عرض کرنا تو چاہتا تھا لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ایک روایت عرض کر کے بلکہ 2 روایتیں عرض کر کے زحمت تمام کروں گا. پہلی روایت یہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا اگر کوئی مومن یا مومنہ بعنوان مہمان, اگر مہمان کو ایک لقمہ شیرینی کا, مٹھائی کا اگر کھلا دے, یا ایک لقمہ کھانے کا یا میوے کا کھلا دے, ایک لقمہ کھلا دے, تو خداوند متعال اس میزبان کو بہشت کے اندر بروز قیامت بہشتی میوے سے, بہشتی کھانوں سے اسے سیراب کر لے گا. سبحان اللہ. عزیزان گرامی مہمان نوازی بہت بڑی چیز ہے. چھٹے امام صادق کی روایت عرض کر کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 3 چیزیں انسان سے عذاب الہی کو دور کر دیتی
گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز اطعام یعنی مہمان نوازی کرنا، لوگوں کو گھر بلا کے کھلانا پلانا۔ دوسری چیز سلام کرنا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، سلام کہہ کرنا۔ تیسری چیز نماز شب ہے، نماز شب پڑھیں گے اس کی عمر میں برکت ہے، اس کے رزق میں برکت ہے، اس کے چہرے پر نور ہے، اس کی عبادتیں قبول ہے، وہ عذاب الہی سے دور ہے، اس کی گناہ معاف ہے۔ تو عزیزان گرامی، عذاب الہی سے دور کرنے والی اولین عامل کیا ہے؟ مہمان نوازی کرنا ہے۔ نماز شب کو بعد میں لایا ہے، آخر میں سب سے پہلے جو چیز لایا ہے وہ ہے مہمان نوازی۔ مہمان کو بلانے کے بعد اگر کوئی اطعام کرے تو خداوند متعال کی ذات اس کی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور عذاب الہی کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن یہی فرمان سید المرسلین ہے، اگر کوئی کسی کو بلائے، دعوت کرے، لیکن اگر اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا کسی نے، تو جس نے دعوت کو قبول نہیں کیا اس نے بہت بڑی گناہ کی ہے۔ دعوت قبول نہ کرنے والے نے بڑی گناہ کی ہے، وہ عصیان کا مرتکب ہو گیا ہے۔ دعا کروں گا درگاہ الہی میں، پروردگار ہمیں ایسی گناہوں سے بچا کے رکھنا، آمین۔ پروردگار ہم سب کی مشکلات دنیاوی اور اخروی کو معاف فرما، آمین۔ پروردگار جو جوان یہاں تشریف فرما ہے ان سب کی جوانی میں برکت عنایت فرما، آمین۔ پروردگار دین مبین اسلام کی تعلیمات پر انہیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ پروردگار حاضرین محفل کی تمام حاجتوں کو جل اجل روا فرما، آمین۔ پروردگار بحق اہل بیت اطہار اس کورونا کی وبا کو ہم سب سے دور فرما، آمین۔ پروردگار بحق اہل بیت اطہار اس کورونا کی وبا سے ہم سب کو اور امت اسلامیہ کو نجات عنایت فرما، آمین۔ ملک عزیز پاکستان کو اس وبا سے نجات اور اس وبا سے پاک فرما، آمین۔ پروردگار بحق اہل بیت اطہار تمام مرحومین بالخصوص مرحوم مولانا حسین کے قبر کو نور ماہ مبارک رمضان اور نور قرآن سے منور فرما، آمین۔ رحم اللہ من یقرأ